2022 ماحولیاتی تبدیلی کا ایک خطرناک سال، ماحولیاتی تبدیلی کلائمیٹ چینج کی حقیقت خطرناک کرائسس کی صورت میں نمودار ہوئی، اور پاکستان ان ٹاپ 10 ممالک میں ہے جو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے متاثر ہوا۔ جیسے ہی موسم شروع ہوا، جیسے ہی سال شروع ہوا تو ڈسٹ اسٹارمز کا آغاز ہوا، جس نے پاکستان کی ایئر کوالٹی کو بری طریقے سے متاثر کیا، اور اگر اعداد و شمار چیک کیے جائیں تو بہت ساری اموات ہوئی اس سال میں۔ اس کے بعد پھر ہیٹ ویوز آئی، اور درجہ حرارت جو ہے پاکستان کا وہ کمپیریٹیولی جو باقی سالوں میں رہا تھا اس سے زیادہ رہا۔ پھر دوبارہ جو ہے اس میں مویشیوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، انسانوں کی جانی نقصان کی صورت میں یہ تبدیلی بھی نمودار ہوئی۔ اس کے بعد اچانک چونکہ ہیٹ ویو چل رہی تھی، پاکستان میں بے انتہا جنگلات میں فارسٹ فائرز جیسے حادثات ہوئے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں انسانی وجہ بھی ایک مین وجہ شامل تھی، جس کی بہرحال تاحال تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارا ہمارا بایو ڈائیورسٹی بلوچستان سے لے کر کے خیبر پختونخوا تک، اسلام آباد کی پہاڑیوں تک بہت سینکڑوں درخت تباہ ہو گئے ہمارے، اور ان درختوں سے وابستہ جتنی حیات تھی، جتنے حیوانی حیات تھی، جتنے پرندے تھے، وہ سب یا تو ضائع ہو گئے اور تباہ ہو گئے، جس کی وجہ سے کمپلیٹ ایکو سسٹم اور کمپلیٹ بایو ڈائیورسٹی کو نہ ریکور ہونے والا نقصان پہنچا۔ فارسٹ فائر کے بعد ایک اور تباہی آئی، جو کہ ظاہر ہے گلیشیئرز پگھل رہے تھے، بارشیں مونسون کی جو ہے وہ گزشتہ سالوں کے نسبت بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ سیلاب کی صورت میں یہ ساری تبدیلیاں، خطرناک تبدیلیاں نمودار ہوئیں، جس نے پنجاب کے علاقے، خیبر پختونخوا کے علاقے، بلوچستان میں، سندھ میں تباہی مچا دی۔ بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے گئے، بہت سارے لوگوں کے کھیت لگے ہوئے کھیت تباہ ہو گئے، مال مویشی تباہ و برباد ہو گئے، جس کے بعد ہماری ملک کی معیشت، جس نے ہماری پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ بغیر ٹائم ضائع کیے وار فوٹنگ پر جو ہے ایسی پالیسیز مرتب کی جائے، نہ صرف قومی لیول پہ بلکہ صوبائی لیول پہ، جو کہ ہمیں ان کرائسس سے بچا سکے مستقبل میں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ان تباہیوں کو نہ روکا، اگر اس نسل نے تباہیوں کو نہ روکا، تو آنے والی جنریشن کے لیے یہ بہت کم چانس ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو روک سکیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایسی پالیسی مرتب کرنی ہے، ان کو امپلیمنٹیشن کروانا ہے۔ واٹر ہمارے پاس ہے، گلیشیئرز ہمارے پگھل رہے ہیں، اس کے لیے ڈیمز اور واٹر ریزروائرز بنانے کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا یہ امیجیٹلی جو ہے ڈیمز بنانا ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، واٹر ریزروائرز بنانا ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ آ رہی ہے الیکٹرک وہیکلز پر، ہم نے یہ شفٹ کرنا ہے الیکٹرک وہیکلز کی طرف۔ ہمارے پاس سنی ایریاز، ہمارے پاس بہت اچھے سنی ایریاز ہیں، ہمارے پاس سولر انرجی کی جو شفٹ ہوگا وہ بہت کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے سندھ کے علاقے ہیں جہاں پہ ہوائیں چلتی ہیں، ونڈ ٹربائنس وہاں پر بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ میتین گیس ہم چلا رہے ہیں، 95% کاربن ایمیشن میں جو ہے وہ انسان شامل ہے، اور اس کاربن ایمیشن کو ہم کم کر سکتے ہیں مختلف گڈ گورننس کر کے، ایز فار ایز کلائمیٹ چینج کے جو سکسیسفل ماڈل ہے وہ اڈاپٹ کر کے۔